الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدًا أحمد عبده ورسوله هو المصطفى والمرتضى وسيد الورى وشمس الضحى وبدر الدجى وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه كالنجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو طوق محمد کی غلامی کا، محمد کی غلامی۔ محمد بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں، تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ قالوا سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، حاضرین، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، محبوب ساتھیوں، آج 29 نومبر بروز جمعہ بفضل خدا، اللہ کے فضل و کرم اور بے پایا کرم و عنایت سے ہمیں یہ جمعہ نصیب ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی
ناقص معلومات اور کم فہمی اور طالب علم کی حیثیت سے اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید لا ریب بے عیب کتاب سے 2 آیات اور احادیث مبارکہ سے 1 حدیث پڑھی اور چند اشعار۔ اللہ تعالیٰ مجھ عاجز ناچیز عاصی و گناہ گار کو محض اپنے فضل و کرم سے عنایت سے حق سچ کہنا بولنا توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آپ کو جمیع امت کو بالخصوص جہاں جہاں تک میری آواز کو سماعت کیا جا رہا ہے، دنیا بھر میں جامع مسجد فاطمہ کی آفیشیل پیج سے اسے سنا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، ہم آپ سنتے چلے آ رہے ہیں بہت ساری شخصیات کا ذکر، بہت ساری جماعتوں کا، فرقوں کا، قوموں کا، اور بڑے بڑے گزرے واقعات ہم اپنے بزرگوں سے، علماء سے، شیوخ سے سنتے آ رہے ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اپنے اپنے طریقوں سے، اپنے اپنے انداز سے مختلف قوموں شخصیات کا ذکر ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ کوئی قصے سناتا ہے، کوئی کہانیاں سناتا ہے، کوئی گیت غزل کہتا ہے، کوئی شعر و شاعری کے انداز میں دل لبھاتا ہے، کسی کو اپنے کسی ساتھی پر ناز ہے، کسی کو اپنی قوم پر فخر ہے، کسی کو اپنے بڑوں کی باتیں بتا کر سنا کر ایک بڑا اپنے آپ کو پیش کرنے کا انداز کہا جاتا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، میں بھی آپ کو آج ایک ایسی جماعت کا ذکر سنانا چاہتا ہوں، مختصر الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ان بزرگ ہستیوں کا گزرا ہوا زمانہ بتانا چاہتا ہوں جس کا مثال یعنی جس کی مثال نہ تھی، نہ ہے، اور نہ ہی قیامت تک آ سکتی ہے۔ ایسے اصحاب کا ذکر جنہیں اللہ نے مومن کہا، جنہیں اللہ نے کامیاب کہا، جنہیں اللہ نے ڈرنے والا کہا، جسے رب العالمین نے اپنی جماعت کہا، ایسی جماعت کا ذکر ہم آج کریں گے کہ جن کو اللہ نے
اپنی جماعت کہا اور فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سورہ مجادلہ میں اللہ پاک نے فرمایا وہی اللہ کی جماعت، سن لو کون سی جماعت؟ حزب اللہ، ایک اللہ کی جماعت ہے، دنیا کی کوئی جماعت کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی پارٹی کی بات نہیں ہو رہی، نہ کوئی قصہ گوئی شعر و شاعری ہو رہی ہے، بلکہ ہم قرآن مجید کے 28ویں سپارے میں سے سورہ مجادلہ کی آخری آیت اولئک حزب اللہ، وہی اللہ کی جماعت ہیں۔ کون؟ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے مومنوں کی جتنی خصوصیات، صفات، اخلاق بیان کیے گئے ہیں، ان کے لیے جتنے بھی بشارتیں، عظمتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ ساری بشارتیں، وہ ساری عظمتیں، وہ ساری خصوصیات، وہ ساری صفات صرف اسی جماعت کے لیے ثابت ہوں گی۔ میرے کہنے کا مقصد ہے جس جماعت کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی جماعت ہے، اس جماعت کو اصحابہ کرام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اصحابہ کرام، یعنی میرے نبی کے صحابی، وہ صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ پہ بیعت کرتے ہوئے اسلام قبول کیا، آپ سے مصافحہ بھی کیا ہوگا، آپ سے معانقہ بھی کیا ہوگا، اس جماعت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جس جماعت یعنی اصحابہ کرام کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جس جماعت یعنی اللہ کی جماعت کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، آج ہم سبق دہرا رہے ہیں کہ ان کی قربانیاں، ان کا ایمان لانا اور دنیا پر اپنی دھاک بٹھانا، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے اس دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت سننا، ہم ذکر کریں گے کہ وہ اصحاب رسول کون تھے۔ ہمارا آج کا سبق، آج کی ہماری یاد دہانی، آج جمعہ کے دن کا ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا، آج کا ہمارا بیان و خطبہ کہ وہ صحابہ کون تھے۔ صحابہ کون تھے؟ جن کی محبت اہل ایمان کا قیمتی سرمایہ ہے، جن سے بغض و عداوت کافروں کا شیوا ہے، جن کا تذکرہ کر کے ایمان بڑھتا ہے، قربانی کے جذبات انگڑائیاں لیتے ہیں، جن کی قربانیوں کو صدقے ہمیں سنت رسول ملی، محبت رسول ملی، اطاعت رسول ملی، غلامی رسول ملی، ایمان ملا، رحمان ملا، قرآن ملا، نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملا، جہاد جیسے فرائض ملے،
زندگی کا منشور ملا، معاشرت ملی، معیشت ملی اور سیاست کا دستور ملا۔ وہ مقدس ہستیاں، وہ مقدس انسان جن کی نشانیاں رب کریم نے یہ بتلائی ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی فضل اور رضامندی کے جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پہ نمایاں ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمان دین کی رو سے ان کے ساتھ ہوئے ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ تیسری جگہ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اللہ تعالیٰ نے نبی اور والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم، اور انصار کی توبہ قبول فرمائے جنہوں نے تنگی کے وقت نبی کی پیروی کی۔ اس کے قریب تھا کہ ان میں سے کوئی ایک فریق دل کج ہو جائے، پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بلا شبہ اللہ ان پر میں رحمت کرنے والا ہے۔ اور سورہ حشر میں اعلان فرمایا اولئک هم الصادقون، یعنی یہی لوگ سچے ہیں۔ تو یقین کرتے جائیے کہ اللہ کا کلام جنہیں اللہ اپنی جماعت کہہ رہا ہے، جن سے اللہ راضی ہو رہا ہے، جنہیں کہا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور جنہیں اللہ سچا کہہ رہا ہے، جنہیں اللہ ایمان پر اپنی جان مال دولت تن من دھن لٹانے والا کہہ رہا ہے، آج ہم اس جماعت کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کون تھے؟ میں تو سمجھتا ہوں، میرا تو ایمان ہے، آپ بھی تائید کریں گے، اور جو مسلمان پیدا ہوا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمان نام رکھایا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، اس کا بھی یہی ایمان ہوگا۔ اور وہ شخص بھی میری طرح جس کے دل میں ایمان، سچائی، عدل انصاف کے لیے رتی برابر بھی جگہ ہوگی، تو وہ صحابہ کی لازوال قربانیوں کو سب سے مقدم رکھتے ہوئے اس جماعت کو ایمان کے ساتھ قبول کر کے، اسے اپنے ایمان میں شامل کر کے اور اسے مان کر اپنا ایمان مضبوط کرے گا۔ جس کے دل میں رتی برابر بھی جگہ نہ ہو، جسے صحابہ کرام کی قربانیوں،
ان کے مجاہدوں، ان کی اخلاق و صفات کا علم نہ ہو۔ میرے دوستو، صحابہ کے واقعات، ان کے حکایات اور ان کے معاملات اور ان کی قربانیوں کے تذکرے اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام قرآن مجید میں بھرے پڑے ہیں۔ کاش کہ ہم سیرت اصحابہ کرام سننے والے بن جائیں اور سن کر نقل کرنے والے بن جائیں، اور سن کر نقل کر کے تھوڑی سی بھی زندگی جو ہماری بقیہ رہ گئی ہے اس پر کوشش کر کے عمل کا اپنے اوپر ایسا لیبل لگا لیں کہ جنہیں اللہ نے کامیاب کہا، اولئک ھم المفلحون کہا، اولئک ھم الراشدون کہا، اولئک ھم الصادقون کہا، ہمارا بھی اس جماعت کے ساتھ نسبت جڑتے ہوئے اللہ ہمیں بھی جنتوں کے اعلیٰ مقاموں تک پہنچا دے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایمان کی مضبوطی کے ساتھ جماعت اصحابہ کرام کے تذکروں کو اپنی محافل سے ضرور مستفید کرنا چاہیے، مستفید ہوتے رہنا چاہیے، اس جماعت کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، دیہات دیہات، اور جہاں بھی اللہ توفیق دے ہم ذکر اللہ، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت اصحابہ کرام کے ذکر کی محافل بھی لگاتے رہیں، صحابہ کرام کے زندگیوں کے واقعات اہل ایمان کے سامنے رکھتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کی بھول بھلائیوں میں، آج کے اس مصروف ترین دور میں اور پرفتن دور میں، جہاں ایمان بچانا بھی بہت مشکل نظر آ رہا ہے، جہاں اغیار نے اتنی میڈیائی وار سے ہم سے ہماری ثقافت، تمدن، کلچر، مذہب اور بہت ساری چیزیں چھین لی ہیں، یہ نہ ہو کہ جب ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں جب وہ اپنے شعور کو پہنچیں، جب جوان ہوں، ان کے سامنے اس جماعت کا ذکر کرنا یا ان کے نام لینے والے بھی نہ رہیں گے ضرور، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، مگر اس کثرت سے اگر ہم، آج بھی دنیا میں یہ اصول ہے، جس سے دل لگی ہوتی ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کی باتیں زبان پہ رہتی ہیں۔ میرے محبوب کی بات، میرے دوست کی بات، میرے یار کی بات، میرے دفتر کی بات، سبزی والا اپنی ان سبزیوں کو نام یاد کیے ہوئے اپنا سبزی منڈی کے چیزیں بتا رہا ہے، میں گیا، میرا سفر، جو سفر کر کے آیا، ٹرین کا، جہاز کا، وہ جو ڈرائیور حضرات ہیں، جو متعلقین ہیں، وہ اسی کی بات کرتے ہیں۔ مسجد جانے والا مسجد کے بتایا گیا، یار نماز ہوئی، اس کو نمازوں کو ٹائم کا پتہ ہوگا۔ عام شخصیات پوچھیں، اچھا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے کیا؟ اذان ہو رہی ہے، اچھا۔ اور جو الحمدللہ مسجد کی صفوں میں پہلی صفوں کے نمازی ہیں، ان کو نماز کے 5 وقت کے ٹائم کا بھی پتہ ہوگا کہ ہماری مسجد میں اس ٹائم پہ جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ ایسے نا میرے بھائی، جن کو ضرورت ہے، جن کو اپنے آباء و اجداد کا پتہ ہے، فخر کرتے ہیں، ان کو اپنے باپ دادا ان کا نام لیتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے، ان کے نام یاد ہوتے ہیں۔ جن کی چاہت ہوتی ہے وہ ان کے نام پر کچھ پڑھ کے ان کو بخشتے ہیں۔ ٹائم ملتا ہے یا ٹائم نکالتے ہیں تو ان کی قبروں پر جا کر
ان کے لیے فاتحہ خوانی یا دعا کرتے ہیں، ایسے ہیں۔ یہ ساری باتیں دل جس پر آ جائے یا جس کے دل لگی ہے، جس میں ہے احساس، ورنہ نہیں تو ساتھ بیٹھے ہوئے کا بھی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ پڑوسی، میرا گھر والا، میرے گھر والے، میری بہن بھائی، میرے پڑوسی، میرے ائمہ، میرے دوست، میری کس حال میں، اسے کوئی پتہ نہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد آپ سمجھ رہے ہوں گے، آج ہم نے جمعے کے دن جس جماعت کا ذکر کرنا اچھا لگا، ایمان تازہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس جو وقت ہے 30-35 منٹ کا، تو ہم اس میں ان بزرگ ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ یہ میری جماعت ہے۔ کیا فرمایا؟ میری جماعت۔ لوگ کہتے ہیں نا میری جماعت فلانی، ہم کسی کا بھی نام نہیں لیتے، وہ تگڑی ہے، اس کی پاور ہے، اس کے سامنے کوئی بھی نہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے میری پگڑی میں زور رہنے دو، سارے عالم کو کور رہنے دو، میں اونچا، میری جماعت اونچی، میرا لیڈر اونچا، میرے جاننے والے، میرا کوئی بڑا جاننے والا۔ اللہ فرما رہے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، میری جماعت ہے نا وہ کامیاب ہے۔ کون سی جماعت؟ بتاتے رہیں، بولیں گے تو آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا اور مجھے بھی خوشی ہوگی۔ کون سی جماعت؟ اللہ کی جماعت۔ اللہ کی جماعت کون ہے؟ میرے بزرگوں، دوستیوں، ساتھیوں، بیان سنتے چلے آ رہے ہیں، سفید داڑیاں اتار آئی ہیں اور ائمہ کرام سناتے آ رہے ہیں۔ اب تو یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، طرح طرح کے آپ کو اچھائیوں برائیوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ آپ جو بھی دنیا کی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اگر کوشش کریں، رسائی حاصل کرنا چاہیں تو پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہیں، گیم کھیلنے والا وہ سیکھ رہا، اس سے میکینیکل، اس سے لوگ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں سیکھ کر، دنیا کی یونیورسٹیوں کے پڑھنے والے آن لائن بیٹھ کے جاب کر رہے ہیں دنیا میں۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہیں تو ایمان سینوں میں مل گیا، تمہیں ایمان، بولیں شکر الحمدللہ۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان تھے، اذان کان میں دی گئی اور ہماری تو قربانی بھی کوئی نہیں ہے۔ بتائیں، الحمدللہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ مسلمان نام رکھا گیا، اور کیا قربانی ہے؟ اور ان کے ایمان کی بات ہی کچھ اور تھی۔ ہماری کوئی قربانی ایسی نہیں کہ یاد رکھی جائے اس حوالے سے کہ یہ جو حضرت انسان ہے، جو آج کے زمانے میں اس کو اپنی کوششوں سے بننا ہے، وہاں پر اللہ نے اس جماعت کو کامیاب فرمایا، کامیاب کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی، اصحابی کن نجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فرمایا میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی ان کی پیروی کرے گا وہ جنت پائے گا۔ تو ہمارے لیے ایمان کی کوئی قربانیاں نہیں ہیں، بفضل خدا ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان نے اذان دی ہے اور مسلمان نام رکھا کے مسلمان کہلاتے ہیں، اور جس نبی کے کلمہ گو ہیں اس کی محبوب ترین ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیوں، ہمارا مسلمان والا نام رکھا گیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہمارا ماحول مسلمانوں والا کہلوانا ہو یا نہ ہو مشکل ہے، ہم ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں، مگر صحابہ نے جس ماحول میں ایمان قبول کیا، اس ماحول میں ایمان قبول کرنا موت کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، جبر تشدد کو دعوت دینے کے برابر تھا۔
لیکن صحابہ کرام نے یہ دیکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا معاف کیجئے گا، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر ہم حضور کے زمانہ میں ہوتے تو کیا ہوتا۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ کون ایسا مسلمان ہو کہ جس کے دل میں حسرت ہو کہ کاش میں نے کائنات میں سردار کے منور، مقدس، مطہر، حسین و جمیل خاتم النبیین سراپا کی زیارت کی ہوتی، مگر دل میں خیال آتا ہے کہ اگر ہم جیسے کمزوروں کا زمانہ نصیب ہوتا تو ہم بھی کیا ایسے مصائب کا سامنا کر پاتے۔ ہمیں تو کوئی کچھ کہہ دے تو ہم ایک بالش زبان نکال کر ماں بہن کی مغلظات بکنے لگ جاتے ہیں، گندی گندی زبانوں سے گالیاں نکالتے ہیں، اور یہاں تک کہ مارنے اور مرنے پر تل جاتے ہیں، اور جان سے مارنے تک آ جاتے ہیں کہ تم نے میرا نام کیوں بگاڑا، میرے متعلق بات کیوں کی۔ اور وہ جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، مگر اللہ نے ان سے ایسے ایسے کام لیے کہ رہتی دنیا تک کوئی صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، حیدر کرار کی شجاعت کا ذکر کیے بغیر کوئی بھی صدیق اور اسی طرح شجاع و بہادر اور سخی اگر کہلوانا چاہے تو نسبت ان کے بغیر جوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس دنیا میں ان سے بڑا کوئی بھی سچا صدیق جیسا، عمر فاروق جیسا منصف، اور حضرت عثمان ذی النورین جیسا سخی، اور حضرت حیدر کرار جیسا شجاع بہادر کوئی آیا نہ آئے گا، ایسے نا؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں کہتا ہوں کمزور سی چڑیا کو ہاتھی سے لڑنے کی جرات ادا کر سکتا ہے، بظاہر اپنی کمزوری پر نظر جاتی ہے کہ ہم تکلیف کو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ڈٹے رہنا، مگر ان کے قصے ہم سنتے ہیں تو ہمارے جسم سن کر لرز جاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے وہ مظالم برداشت کیے کہ ان کے ایمان کی ذرہ برابر بھی تزلزل واقع نہیں ہوا۔ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت بلال کا واقعہ دیکھیں، کفار نے لوہے کی ذرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا، لڑکے ان کو مکہ کے پہاڑیوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور ان کی قوت ایمانی میں کسی کا طرح کی ضعف نہیں آیا، اور انہوں نے احد و احمد کی زبان ذکر پر آج ہم کہتے ہیں رٹ لگی ہوئی تھی، وہ کہتے رہے احد احمد، احد احمد۔ حضرت خباب ام عمار کے غلام تھے، وہ اسلام لائے تو ام عمار نے لوہا گرم کر کے ان کے سر پر رکھا۔ ایک دن حضرت عمر نے ان کے پیٹھ دیکھی تو کہا ایسی پیٹھ میری نظر سے نہیں گزری۔ حضرت خباب نے جواب دیا یہ کفار نے انگاروں پر لٹا کر مجھے گھسیٹا تھا۔ حضرت صہیب، حضرت عمار کو کفار نے لوہے کی زریں پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیے، لیکن دھوپ کی شدت ان کی حرارت اسلام میں کوئی کمی نہیں لائی۔ کفار حضرت ابو فقیہ کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر دھوپ میں لٹا دیتے، پشت پر پتھر کی چٹان رکھتے، یہاں تک کہ وہ ڈال جاتے۔ ایک دن ان کے پاؤں میں رسی بندھی اور آدمیوں ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، تپتی ہوئی زمین پر لٹایا۔ اتفاق سے ایک راہگیر ملا، امیہ نے استضاء کیا تیرا پروردگار ہے کہ نہیں؟ بولے میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ اس نے اس پر زور سے اس کا عملاً گلا دبا دیا، اور بے درد بھائی کو اس وقت اس کے ساتھ تھا، ایک ذرا بھی تسکین نہ دی، لیکن اس نے کہا مجھے اور اذیت دو
مجھے اور اذیت دو۔ حضرت سمیہ حضرت عمار کی والدہ تھی، ایک دن کفار نے ان کو دھوپ میں لٹا دیا، اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاقاً وہاں سے گزر بھی ہوا تو فرمایا صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور حضرت عمر کی بہن جب اسلام لائیں تو عمر کو معلوم ہوا، جب کہ وہ اس وقت اسلام نہ لائے تھے، تو ان کے بدن پر لہو لہان ہو گئے اور صاف صاف کہہ دیا کہ تم کچھ بھی کر چاہو مگر میں اسلام سے ہٹ نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، چند صحابہ کرام کا ذکر مختصراً اختصار کے ساتھ کرنے کا مقصد یہ ہے، چند واقعات کہ آج بہت آسانیاں ہیں، آج بہت آسانیاں ہیں، مساجد اعلیٰ قسم کے تعمیرات سے مزین ہیں، ہر دوسری گلی میں، بلکہ ہر گلی میں ہر جماعت کی، ہر مکاتب فکر کی مسجد موجود ہے، مگر اہل ایمان سے نمازیوں کو پکار رہی ہے۔ ہم 5 وقت تو کجا 2-3 وقت بھی اللہ کے حضور حاضری دیتے ہوئے پتہ نہیں گھبراتے کیوں ہیں، یا ڈرتے کیوں ہیں، یا پھر اللہ معاف کرے کہ اللہ ہمیں توفیق ہی نہیں دے رہا۔ آج بھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم مسجد میں آئے ہیں۔ تو دوستو، بزرگوں، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، کامیاب کروانا چاہتے ہیں، جنت کے متلاشی ہیں، جنت میں ٹھکانہ چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت میں مسکن ہو، تو پھر ایسی دوغلی چیزوں سے نہیں ملے گی۔ ظاہراً جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ الحمدللہ مسلمان ہونا یقیناً باعث فخر ہے، اور مسلمان نام رکھوانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ مسلمان ہونا، مسلمان بولنا، کہلوانا، کیا مسلمانوں والے کام ہم کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا ذہن پر زور لگائیں، کیا ہم کسی بھی صحابی کے زندگی کے معاملات کو نقل کرتے ہوئے ہم ان کے عشر عشیر کہیں کھڑے ہیں؟ بتائیں۔ آسان ہے مجھے بھی کہہ دینا کہ ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، اور ہم جیسے اور ائمہ کرام بھی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء بیٹھ کر منبر رسول پر اور ہر جگہ یہی آپ کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بزرگانوں کی قربانیاں، صحابہ قربانیوں کو یاد کرو، ان کی تکلیفوں کو یاد کرو، ان کی مصیبتیں جو ان پر آئیں، مگر ہم سوچیں کہ ہم عمل کرنے میں چند ایک کے علاوہ، چند تھوڑے لوگوں کے علاوہ مجھ سمیت ہم کتنے دور ہیں، ہے نا میرے بھائی؟ اس پر ہم سب راضی ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ان تکالیف کے بیان یا بات کے علاوہ بھی سوچیں تو آج کل دین اسلام کے معاملے میں ہمیں کیا تکالیف ہیں کچھ؟ کوئی آپ کو مسجد جانے سے روک رہا ہے؟ بتائیں، بولتے رہیں۔ کوئی آپ کو مسجد جانے سے روکتا ہے میرے بھائی؟ کیا گھر والے آپ کو منع کرتے ہیں کہ نماز نہ پڑھیں؟ کمزور ایمان والے بھی کہتے ہیں یار نماز پڑھنے جا رہا ہے، کتنا اچھی بات ہے۔ ایسے نہ بیٹھے ایسے دوستوں میں جو کہتے ہیں یار چھوڑ نماز کو، آج پی لے، آج سوٹا لگا لے، دیکھی جائے گی، یا میرا تم نے جمعہ تو پڑھ لیا تھا یار چھوڑو، ابھی تھوڑا سا ٹی وی دیکھ لیتے، تھوڑا سا موبائل پہ، وہ الگ بات ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، سمجھیے گا کہ ہمیں فی زمانہ کوئی بھی
دین اسلام کے حوالے سے کوئی بھی اہل حق کے علاوہ جو حق کہہ رہے ہیں ان پر واقعی مسائل ہیں، مصائب ہیں، علماء کرام جو کہتے ہیں ان کو تکالیف ہیں۔ جو چور چوری کرتا ہے، اگر مسجد کا امام، مسجد کا ائمہ، علماء جب کہیں گے چوری کرنا غلط ہے تو برا کس کو لگے گا؟